مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ہیں. اور آخری جو میں اخلاق بتا رہا ہوں، حقوق العباد بتا رہا ہوں، یہ بڑا خوفناک چیپٹر ہے. اللہ سے معاملہ کچھ گنجائش ہے چونکہ اللہ سخی ہے، لیکن لوگوں سے معاملہ پڑا تو کم بڑا کھو جائے گا. اس لیے اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ معاف کرے تو میں کر دیتا ہوں، یہ نہ کرے تو میں نہیں کرتا. تو پھر کیا کریں؟ آپ نے فرمایا میری امت کا سب سے غریب آدمی کون ہے؟ کہا جی جس کے پاس پیسے نہ ہو. کا نہیں، میری امت کا غریب وہ ہے جو قیامت کے دن بڑے بڑے عمل لے کر آئے گا، حج، نماز، روزہ، زکوٰۃ، جہاد، تبلیغ، ذکر، تلاوت، پتہ نہیں کیا کچھ، لیکن حقوق العباد برباد کیے ہوں گے. کسی کو گالی دی، کسی کو تھپڑ مارا، کسی کی زمین دبائی، کسی کا گھر دبایا، کسی کے خلاف جھوٹا کیس کیا، جھوٹی گواہی دی، نوکر کو مارا، نوکرانی کو مارا. وہ سارے آ جائیں گے، یا اللہ ہمارا حق کہ اتنی نمازیں دے دو، اتنے روزے دے دو، اتنے عمرے دے دو، اتنے حج دے دو، اتنا ذکر دے دو، اتنی تلاوت دے دو. وہ مائنس ہوتے 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 وہ زیرو ہو جائے گا. ابھی حقدار باقی ہوں گے. تو پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا ان کے گناہ اس کے سر پہ ڈالو. ساری زندگی زنا نہیں کیا اور لوگوں کے زنا سر پہ پڑ رہے. ساری زندگی شراب نہیں پی، لوگوں کی شراب سر پہ پڑ رہی. ساری زندگی جوا نہیں کھیلا، لوگوں کے جوئے سر پہ پڑ رہے. اور آپ نے فرمایا کہ ساری زندگی کی عبادتیں کھو کر اور لوگوں کے گناہ سر پہ لے کر یہ جہنم میں جا کے گرے گا. یہ میری امت کا غریب ہے. تو اپنے اخلاق بھی بھائیو بہنوں ٹھیک کرو، اور یہ ایک زبان ٹھیک کر لو تو سارے اخلاق ٹھیک ہو جائیں گے. میرے نبی نے فرمایا معاذ تمہیں سارے دین کا خلاصہ بتاؤں؟ کہا جی کیا؟ مجھے دیکھنا، پچھلے بھی ذرا نظر اٹھا کے مجھے دیکھنا. معاذ تمہیں سارے دین کا خلاصہ بتاؤں؟ نے کہا جی کیا تھا؟ نے کہا یہ تم بھی دیکھ لو بھائی، یہ قابو میں ہے، سارا دین میرے ہاتھ میں ہے. یہ قابو میں نہیں ہے تو ہر شے ہاتھ سے جا رہی ہے، جا رہی ہے، جا رہی ہے، جا رہی ہے. لہذا سہنا سیکھو، سہنا سیکھو. گھر ٹوٹ رہے ہیں، طلاقوں کی ریشو بڑھ رہی ہے کہ سہنا نہیں سکھایا ماں باپ نے. سہ جانا. ہیرا کوئلہ ہی تو ہوتا ہے، وہ ہیرا کیسے بن جاتا ہے؟ وہ سہتے 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 جب حد کر دیتا ہے تو اللہ اسے ہیرا بنا کے ماتھے کا زیور بنا دیتا. تو سہنا سیکھو، برداشت کرنا سیکھو. اپنے بچوں کو سکھاؤ، خاص طور پر بیٹیوں کو سکھاؤ کہ ہمارا سسرال 100% ظالم معاشرہ ہے. میں بڑے درد سے بات کہہ رہا ہوں کہ چاہے وہ دیندار لوگ ہیں چاہے دنیا دار لوگ ہیں، سسرال کا ظلم ایک عجب داستان. لوگ بھتہ خوری کو، ہاں بھتہ خوری ظلم ہے اور ڈاکہ ظلم ہے، قتل ظلم ہے، یہ جو ظاہری ظلم نظر آتے ہیں. ایک ظلم وہ ہے جو میں سنتا ہوں، جب کوئی آدمی دین میں شہرت کر لیتا تو پھر لوگوں اپنے مسائل، حضرت یہ ہو گیا کوئی بتا دیں، حضرت یہ ہو گیا کوئی بتا دیں. تو بچیوں کے آنسو اور ان کی ہچکیاں سن سن میرا تو کلیجہ ہی جل کے رہ گیا کہ جو سسرال میں ظلم ہو رہا ہے اسے کہاں سے تولوگے؟ ایک عورت جب ماں ہوتی ہے تو ایک سراپا رحمت ہوتی ہے، وہی عورت جب ساس بنتی ہے تو سر سے لے کر پاؤں تک وہ ایک آگ بن جاتی ہے، پتہ نہیں کیوں. تو اپنی بچیوں کو صبر سکھاؤ. یہ بھی سکھاؤ کہ بیٹی بس زبان بند رکھنا، سہ جانا، نہ کر لبوں کو سی، عشق ہے دل لگی نہیں، سینے پہ تیر کھائے جا، آگے قدم بڑھائے جا. آگے بڑھنے کا راستہ ہے، زبان سیلو، لب سیلو، زبان تالو سے لگا لو اور لوگوں کے سہتے جاؤ، سہتے جاؤ. میرے رب کی عزت کی قسم، عزتیں تمہارے غلام بن کر آئیں گی. اللہ کی رضا کا تاج تمہارے سر پہ سجایا جائے گا. عزت کے سہرے اللہ کا نبی تمہارے گلے میں ڈالے، تمہارے ماتھے کو روشن کیا جائے گا. سہنا سیکھو، سہنا سیکھو. بھائی بھائی سے ٹوٹا، میاں بیوی میں لڑائی، خاوند بیوی کی برداشت نہیں کرتا، بیوی خاوند کی برداشت نہیں کرتا، ماں باپ اولاد کی نہیں برداشت کرتا، اولاد ماں باپ کی نہیں برداشت کرتی. سہنا سیکھو. ہمارا سارا معاشرہ اس ایک میرے نبی کی سنت پہ عمل کر لے، برداشت کرنا.
زندگی خوشحال ہو جائے گی، روشن ہو جائے گی۔